الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایوہا اے الناسو لوگو اعبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان ہوئی، ان اعبدوا اللہ فاتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی کرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہو گیا ہے، وہ یہ کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت کے ضمن میں صیغہ خطاب یا قومی ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگو، جبکہ یہاں صیغہ خطاب یا ایھا الناس ہے، یعنی اے بنی نوح انسان۔ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول علیہ السلام صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، جبکہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل رسول ہیں جن کی دعوت آفاقی ہے۔ عام طور پر لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ بھی یہی تھا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، ان الفاظ میں ہے اس دلیل کا رد بھی موجود ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو اسی طرح وہ بھی خطا کر سکتے تھے، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرنا ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اپنے رب کی عبادت کرو،
اس سے سب سے زیادہ محبت کرو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے اور مشکلات سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔